السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو نئے آنے والے سامعین و سامعات ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز واچ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، اور اللہ رسول کے پیغامات کو، دینی رہنمائیوں کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں آپ مددگار ثابت ہوں۔ آپ میری ویڈیوز کو واچ کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، اور اس اچھے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے میں آپ کی شراکت داری ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں بلائیاں، خوشیاں، مسرتیں اور فرحتیں پیدا کرے اور صحت و عافیت کی زندگیاں آپ سب کو اللہ عطا کرے، اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر ہمیشہ آپ کو عطا کرے۔ یہ دنیا فانی ہے، زوال پذیر ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اخروی زندگی کی آبیاری کے لیے اس دنیا میں ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ اپنے مقصد زندگی کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اصلی کامیابی آخرت میں کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہو کر، دولت مند ہو کر، عہدیدار ہو کر، صاحب اختیار و اقتدار ہو کر، مغرور و متکبر ہو کر، عہدوں پر فائز ہو کر، جابر و فرعون و نمرود بن کر، قارون اور اپنے مال پر سام بن کر رہنے سے ہماری دنیا بدنام ہوگی، اور آخرت میں یہ بدنامی ہمیں جنت میں لے جانے کے بجائے دوزخ کے گہرے گڑھے میں پھینک دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھ کر، ملحوظ رکھ کر، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سیرت و صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ، یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ میں اس ویڈیو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا فرقہ واریت کی ذہنیت نے نقصان پہنچایا ہے، اور مسلمانوں کی صفوں میں، انسانوں کی صفوں میں، دلوں و دماغوں میں دراڑ، انتشار، فساد، خرابی اور کتاب و سنت سے بغاوت و دوری، جتنا فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی تعلیم نے نقصان پہنچایا ہے، اور ان غلاظتوں کو جو انتشار و افتراق کی غلاظت ہے، یہ فرقہ واریت کی لعنت نے زیادہ ہوا دی ہے، اور مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور دست بگریبان ہیں، اور مسلمان کو دیکھ کے
دوری اختیار کرتے ہیں اور محبت کے بجائے عداوت اختیار کرتے ہیں، کینہ اور حسد کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام دوریوں کو ختم کر کے محبتیں، قربتیں اور نزدیکی اور انس و پیار پیدا کرنے کا دین ہے۔ ہم اسلام کے خد و خال کو بھول چکے ہیں، ہم اسلام کے اچھے اخلاق و اقدار کو بھول چکے ہیں۔ یہ سب اثرات ہیں فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی تعلیم کے۔ ہمیں فرقہ واریت سے بچ کر اتفاق، اتحاد، یگانگت، یکسانیت، ایکائیت کی طرف آنا چاہیے، جس کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں بلاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے اللہ کے بندو، اے محمد کے نام لیواؤ، اے دائرہ اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل ہونے والوں اور اس کلمہ کو پڑھ کر جنت کا حصول چاہنے والوں، دوزخ سے دوری چاہنے والوں، اگر یہ سارے مقاصد اور نیک مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آپس میں دست بگریبان ہونے کے بجائے بھائی بھائی بن جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے المسلمون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں محبت سے رہنا چاہیے، الفت سے رہنا چاہیے، دوسرے بھائی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، جبکہ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم فرقہ واریت کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور نفرتیں محبتوں کی جگہ پر آ چکی ہیں۔ یہ سب فرقہ واریت کی لعنتیں ہیں اور فرقہ واریت کی غلاظتیں ہیں، فرقہ واریت کے خطرات اور منفی اثرات ہیں۔ ان سے جب تک ہم نہیں بچیں گے، ہم اللہ کی نگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے، اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران بھی نہیں ہو سکتے۔ کافروں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا فرقہ واریت کی لعنت اور طوق نے اور جھوٹی تعلیمات نے، شیطانی گمراہ کن اقوال و کرتوت نے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کی ہیں، شگاف پیدا کیا ہے، اور انتشار و افتراق پیدا کر کے آج مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں، ایکائیت کی طرف بلاتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے تناظر میں، کتاب و سنت کی آیات اور دلائل کے حوالے سے آج مسلمان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے دعوت اللہ کرنے والے لوگوں کو کوستے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اور ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، خارجیت کے عقائد و نظریات پر اتر جاتے ہیں، اتر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ مسلمانوں کو، مسلمان عام و خاص کو اور مسلمان علماء، فضلاء، اکابرین کو اور اسلامک اسکالر ہونے کے دعوے دار
معرفت والوں کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے علمبرداروں کو کوسنے کے بجائے ان کی اطاعت کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کی تعلیم و تربیت، دعوت و ابلاغ پر لبے کہیں، جو اللہ کے قرآن و نبی کے فرمان کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے، تنفیذ کے لیے، پھیلاؤ کے لیے اور انسانیت کے ہر معاشرے میں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں ایسے مبلغ ہیں، ایسے داعی ہیں جو صرف کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں اور فرقہ واریت کی لعنتوں سے، غلاظتوں سے دور رہنے کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ علماء کہلا نہیں سکتے جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے داعیوں کو، مبلغوں کو، اسکالروں کو گالی دیتے ہیں، یہ علماء نہیں کہلا سکتے۔ یہ جہلا ہیں جو کتاب و سنت کے داعیوں کو کوستے ہیں اور گالم گلوچ سے یاد کرتے ہیں، برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ انہیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی عاقبت پر نظر کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بار بار سوچیں، 100 بار سوچیں، 1000 بار سوچیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے، اور جو نصیحتیں میں نے آپ سے کی ہیں، جو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کی جناب میں آپ کے گوش گزار کیے ہیں، ان پر توجہ دیں گے اور ان پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ میری یہ ویڈیوز اور میرے یہ پیغامات، میرے یہ بیانات آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت ہی کامیابی کا سامان ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ میں کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگتا ہوں کہ اس نے دولت اسلام سے، نعمت اسلام سے مجھے مالا مال کیا ہے اور علم دین کے زیور سے مزین کیا ہے، تو مجھ پر یہ حق بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، اور اسلام کی شفاف اور نورانی دعوت کو، صاف دعوت کو، صاف عقیدے کو ہمیشہ صبح و شام، رات دن، شب و روز دوسرے انسانوں تک میں اجالا چاندنی امید اسلامک چینل کے ذریعے پہنچاتا رہوں، اور حق کا پیام، اللہ کا پیغام اور آخری زمان پیغمبر ختم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح احادیث کی روشنی میں اور کتاب و سنت دونوں کے تناظر میں امت کے گوش گزار کرتے رہنے کا میرا عزم ہے۔ اللہ اس عزم کو پورا کرے اور مؤثر بنائے میرے بیانات کو، میرے خطابات کو، میری تعلیمات کو، میری گزارشات کو اللہ تعالیٰ مؤثر بنائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔